ایک عیسائی دہشت گرد مسجد میں گھستا ہے اور نیوزی لینڈ کی مسجد میں 40 کے قریب مسلمانوں کو باری باری کر کے سب کو شہید کر دیتا ہے۔ عالمی میڈیا یہ شور مچا رہا ہے کہ مینٹلی ڈسٹارٹیڈ آدمی ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اور بتاؤ نا، عیسائی دہشت گرد ہے، دہشت گردی کرنے آیا تھا، مسلمان کو قتل کرنے آیا تھا۔ جس طرح تم کہتے ہو جوڑو پورے عیسائیت کو دہشت گردی سے، کیوں نہیں جوڑ رہے کہ ہر عیسائی یہی سوچ رکھتا ہے، سب دہشت گرد ہیں؟ جس طرح تم لوگ کہتے ہو ایک کوئی بندہ اس کے نام کے ساتھ اگر محمد یا علی یا حسین یا اس کے نام کے ساتھ عمر یا عثمان آ جائے تو تم لوگ کہتے ہو کہ جی مسلم ٹیررسٹ کیم دیر، اور اس نے جو ہے وہ اتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں مار دیا۔ عیسائی مارے یا یہودی مارے تو وہ مینٹلی ڈسٹارٹیڈ آدمی ہو جاتا ہے۔ مسلمان اگر کوئی کر کے اس طرح کی حرکت کرے تو مسلمان کہا جاتا ہے، اس کا مذہب بتایا جاتا ہے، اس کو دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا ہر مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہ دوغلا رویہ کیوں ہے؟ اور پھر یونائٹڈ نیشن آ جاتی ہے، اس پہ آنسو بہاتی ہے کہ جی 2-4 چوڑوں کو مار دیا مسلمان نے، اس پہ جو ہے وہ کیا جائے، آپریشن کیا جائے۔ اسی آڑ میں تم لوگ عراق میں گھسے، پھر ایران میں گھسے، پھر لیبیا میں گھسے، پھر سیریا میں گھسے، پھر فلسطین میں گھسے، پھر کشمیر میں گھسے، پھر افغانستان میں گھسے، پوری عالم اسلام کو تباہ کر دیا۔ تب تو نہیں بتاتے، تب تو نہیں کہا جاتا کہ جی عیسائیوں نے آ کے مسلمانوں کو افغانستان میں شہید کر دیا، یہودیوں نے جا کے فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ تب یونائٹڈ نیشن کہاں ہوتا ہے؟ اب یونائٹڈ نیشن کہاں پر ہے؟ صرف تب نظر آتا ہے کوئی ایک مسلمان جا کے چارلی ہیبڈو کا کام کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے مسلمان نے کیا، سارے مسلمان دہشت گرد۔ یہ دوغلا رویہ ختم کیا جائے۔ مسلمانوں پر ایران میں ظلم ہوا، مسلمانوں کو برہنہ کر کے عراق میں ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو تشدد کر کے ان لوگوں کی جو ویڈیوز تھیں یہاں پر حج اور عمرہ کے پیکیجز کے نام سے لوگوں میں مفت تقسیم کی گئی، پاکستان میں بھی، کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی حج سیکھنے کے طریقے کی سیڈیز آ گئی ہیں۔ ان دونوں میں انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا، 2003-4 کی بات ہے، کارڈز استعمال ہوتے تھے، وہ جا کے سی ڈی ڈالتے تھے، چلو یار ہم حج عمرہ پہ تو نہیں جا سکتے لیکن وہ زیارات دیکھ لیں گے۔ وہ سی ڈیز ڈالی جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا یہ تو ان عراق والوں کی سی ڈی ہیں، اور نشان عبرت بنایا گیا مسلمانوں کو کہ بعد میں کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف بات کر سکے، امریکیوں کے خلاف، اور یہ دنیا میں جو دنیا کا امن برباد کیے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ ایسے کام نہیں چلے گا، مسلمانوں کو اب متحد ہونا پڑے گا۔ اسلامک ملٹری الائنس بنایا، اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خدا را کرتب دکھانا بند کرو، ان کا صحیح استعمال کرو، اور اس پر OIC کا اجلاس فی الفور بلایا جائے، پاکستان اپنا رول پلے کرے اس میں۔ جن لوگوں نے یہ کیا، دیکھو کہ عیسائیوں کی کون سی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے پیچھے کون سے عیسائی دہشت گرد بیٹھے ہوئے اور کون سے یہودی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں جو مسجدوں کو جا کے مسمار کرتے ہیں اور اس طرح بے دریغ قتل کر دیتے ہیں اور ابھی تک وہ پکڑے بھی نہیں گئے۔ اس طرح اگر پاکستان یا کسی اسلامی ملک میں ہوتا نا، ایک عیسائی بھی مارا جاتا، ایک یہودی بھی مارا جاتا، تو پوری دنیا کہتی کہ اس ملک پہ آپریشن کر دو، چڑھائی کر دو۔ کہو نا کہ نیوزی لینڈ ایک دہشت گرد ملک ہے، کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ عیسائی ملک ہے۔ یہ دوغلا رویہ ختم کرو، اور مسلمانوں تم بھی جاگو۔ یہ جو یہ لبرل 2 ٹکے کی آنٹیاں پھر رہی ہوتی ہیں میرا جسم میری مرضی کرتے ہوئے، اور جو کہتی ہے کہ امن کے قیام کے لیے ایسے ملکوں کا ساتھ دینا پڑے گا، جس مغربی روایات کو یہ لوگ فالو کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ مغرب جو امن کا درس دیتا ہے، وہ امن کا درس ہم نے آج دیکھ لیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں کیا کچھ کیا گیا امن کے نام پہ۔ اگر یہ امن کا درس تم دیتے ہو نا، تو اس امن کی نسبت جس جہاد کا درس ہمارے اسلام نے دیا وہ بہت بہتر ہے۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن یہ مسلمان سنی شیعہ وہابی کی تقسیم کو اسے پس پشت رکھ کے مسلمان بن کے ابھرے گا۔ اس دن ان جابروں، ظالموں، لٹیروں اور چوروں کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔